الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن واقعات میں سے ایک بہترین واقعہ دنیا کی انوکھی ترین گائے، قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی سورت جس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین عز و جل نے دنیا کی انوکھی ترین گائے کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، اس کے متعلق آج سنتے ہیں۔ دنیا کے بہترین گائے میں سے ایک گائے بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح بندہ گزرا۔ اس کا جب وقت وصال قریب آیا، اس نے اپنی گائے کے اوپر مہر لگا کر اللہ رب العالمین عز و جل کی حفاظت میں دیتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، مولا میرا بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا تو یہ گائے اس کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس صالح بندے کا وصال ہو جاتا ہے اور وہ گائے اللہ کی حفاظت میں دے کر وہ صالح بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی واقعے کو اللہ رب العالمین عز و جل نے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر آمون نامی شخص کو اس کے کسی عزیز نے قتل کر دیا۔ لوگ جو ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارا شخص جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، اس کا قاتل کون ہے، ہمیں ذرا یہ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول شخص کو مارے، وہ اٹھ کر جو ہے وہ بتا دے گا کہ اس نے کس نے قتل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آپ سے مذاق کروں؟ وہ لوگ کہتے ہیں، اے موسیٰ، ہمیں چلے یہ تو بتا دیں وہ گائے کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس گائے کے متعلق آپ بتاتے ہیں نشانیاں کہ وہ گائے پیلے کلر کی ہے، وہ گائے ایسی ہے، نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، درمیانہ وہ گائے ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اس گائے کی نشانیوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کا کلر جو ہے، رنگ جو ہے پیلا ہے، اسے دیکھنے والا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے دیکھنے سے، اس کے کلر کو دیکھنے سے وہ دہدہاتی محسوس ہوتی ہے، یعنی اسے دیکھنے والا خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ، اب اللہ سے عرض کریں کہ مولا ہمیں اس گائے کے متعلق پورے تفصیل سے بتا دے کہ گائے کس طرح کی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ گائے ایسی ہے جس سے نہ زمین کا کام لیا گیا ہے، نہ کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ایسی گائے کو تلاش کریں اور اس گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول شخص کے اوپر لگائیں، وہ مقتول شخص اٹھ کھڑا ہوگا اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا کچھ یوں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب انہوں نے کہا موسیٰ کو
اے موسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، جب موسیٰ نے آ کر قوم نے آ کر موسیٰ سے کہا، نے موسیٰ میں بتایا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتا ہے تامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو قوم نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ رب العالمین عز و جل نے جو نشانیاں حضرت موسیٰ بتاتے گئے کہ قال ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر ابان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، آپ نے فرمایا کہ گائے نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے بلکہ درمیانہ ہے، اور وہ کام کرو جس کا تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے۔ قوم نے پھر پوچھا قال ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قوم نے کہا موسیٰ میں تھوڑا اور نشانیاں بتائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ گائے کا رنگ پیلا ہے، یہی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر جب قوم نے کہا اذ قال موسیٰ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، موسیٰ ہمیں ذرا اور واضح طریقے سے بتائیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كانوا يفعلون۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں گائے ایسی ہے جسے نہ زمین کا کام لیا گیا ہے نہ کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہے، دنیا میں کوئی بھی اس گائے سے کام نہیں لیا گیا۔ اب وہ قوم جو ہے اس گائے کی طرف ڈھونڈتے ہوئے اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ صالح شخص جس نے گائے چھوڑی تھی، اللہ کی حفاظت کے اندر دیا تھا، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس نے گائے چھوڑی تھی، وہ انتقال کر چکا۔ اس کا بیٹا بڑا ہوا آ کر اپنی امی جان کے پاس حاضر ہوا، بیٹا بھی بڑا صالح، بڑا فرمانبردار، بڑا ماں کا ہدایت گزار، آ کر کہتا امی جان کیا میرے والد نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے والد نے فلاں جنگل کے اندر تمہارے لیے گائے چھوڑی ہے، جا اور جنگل کے اندر جا کر یوں کہہ کہ مولا اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے رب رحمان عز و جل، میرے والد نے تیری حفاظت کے اندر میرے لیے گائے دی تھی، میں وہ گائے لینے آیا ہوں، یا اللہ مجھے وہ گائے جو ہے وہ دلوا دے۔ بیٹا جاتا ہے جنگل کے اندر، جا کر عرض کرتا ہے مولا میرے والد نے تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے تیری حفاظت کے اندر میری گائے دی تھی، اللہ مجھے وہ گائے چاہیے، مجھے وہ گائے لوٹا دے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر کے فارغ ہوتا ہے، گائے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ لے کر گھر پر آتا ہے۔ اب ماں کہتی ہے اسے لے کر بازار کے اندر بیچ کر، لیکن شرط یہ لگائی کہ 3 دینار کے اندر بیچنا ہے، اور کوئی بھی اگر خریدار آئے اسے بغیر میری مشاورت کے، بغیر میرے پوچھے اسے دینا نہیں، پہلے مجھ سے پوچھ لینا بعد میں دے دینا۔ وہ گیا اور بازار کے اندر جا کر خرید بیچنے کے لیے جب بازار کے اندر آیا تو وہاں پر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آ کر پوچھتا ہے اے نوجوان کیا گائے بیچنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بیچنی ہے۔ کتنے میں؟ 3 دینار کے اندر۔ کہا مجھ سے 6 دینار لے لو، مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا لیکن اپنی امی سے پوچھ لوں۔ اس نے کہا نہیں اپنی امی سے پوچھے بغیر مجھے 6 دینار میں بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں میں اپنی امی سے پوچھ کر پھر بیچوں گا۔ اپنی امی کے پاس آیا کہ جو ہے واباری آیا ہے، ایک سوداگر آیا ہے، وہ مجھ سے گائے خریدنا چاہتا ہے، اس نے 6 دینار کا ریٹ لگایا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے دینا لیکن 6 دینار میں دینا، اس سے اگر زیادہ لگے تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں دینا۔ پھر جاتا ہے بازار کے اندر، پھر فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، کہتا ہے بیچنی ہے؟ کہا بیچنی کتنے میں؟ کہا 6 دینار کے اندر۔ کہا مجھ سے 12 دینار لے لو لیکن شرط یہ اپنی امی کو نہیں بتانا۔ اس نے کہا نہیں میں اپنی امی سے پوچھے بغیر نہیں بیچنے والا۔ واپسی آیا اپنی امی کے پاس، امی جان وہ کہتا ہے 12 دینار لے لو۔ ماں کہتی بیٹا لگتا ہے یہ کوئی عام نہیں انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہوگا، جا کر اس سے یہ پوچھنا کہ ہم گائے بیچے تو کتنے میں بیچیں، ریٹ کتنا لگائیں اس کا۔ وہ نوجوان آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ پوچھ کر آنا اسے گائے کتنے میں بیچیں۔ وہ انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ گائے سنبھال کر رکھیں، کچھ ہی وقت کے اندر بنی اسرائیل کے امیر لوگ آئیں گے تمہارے پاس، جب تمہارے پاس آئے نا گائے خرید کرنے کے لیے تو تم ان سے کہنا کہ میں گائے بیچوں گا لیکن شرط یہ ہے گائے کی پوری خال جو ہے وہ مجھے سونے سے بھر کر دو گے تو لے جاؤ نہیں تو نہیں۔ ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے تک پہنچے، دیکھا کہ اس کا کلر بھی وہی جو حضرت موسیٰ نے بتایا، اس کی نشانیاں بھی وہی جو حضرت موسیٰ نے بتائی، کہ یہ گائے ہے۔ آ کر اس نوجوان سے پوچھنے گائے بیچنی ہے؟ نوجوان کہتا بیچنی، کتنے میں بیچو گے؟ کہ پوری خال سونے سے بھر کر دے دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ پوری خال جو ہے وہ سونے سے بھر کر دے دو۔
شرط لگائی بنی اسرائیل نے کہ ٹھیک ہے بھی منظور ہے. انہوں نے گائے وہ خریدی, اس کو پوری خال سونے سے بھر کر دے دی. گویا اس کے والد کا رب کی ذات پر توکل کرنا, اس کا والدہ کی اطاعت کرنا اسے کام آیا اور اس کی گائے نے اسے نفع پہنچایا. پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا عضو اٹھایا, کوئی ٹکڑا اٹھایا اور اس عامل نامی شخص جو مقتول تھا اس کے جسم پر جب لگایا تو وہ جو مر چکا تھا اٹھ کر بیٹھا اور اس نے اپنی قاتل کا نام بتایا. بنی اسرائیل نے اس قاتل کو پکڑا. اب یہ واقعہ ہمارے لیے کتنے انمول نقطے بیان کرتا ہے. سب سے پہلے میں اپنے عقیدے کی بات کرتا چلوں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ چاہے تو ذروں کے اندر شفا رکھتا ہے, میرا رب چاہے تو اللہ کسی بھی اختیار دے سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب فرمایا نا اپنی قوم سے کہ قوم گائے کو ذبح کرو, اس کا ٹکڑا اس کے اوپر لگاؤ, مقتول اٹھ کھڑا ہوگا. اب آج کل کے دور کے اندر دیکھا جائے لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگایا جائے, بندہ مرنے والا اٹھ کر بیٹھے. لیکن میرے رب کی قدرت ہے, اللہ جیسے چاہے اختیار سے نواز دیتا ہے. اور اللہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ گائے کا ٹکڑا لگا اور وہ مردہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا. اچھا, اس واقعے سے بھی یہ بھی درس ملا, اللہ کی ذات پر توکل کرنا, رب کی پاک بارگاہ کے اندر اپنی کوئی چیز حفاظت کے اندر دے دینا, یہ مومنین بندوں کا کام ہے. اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے بندہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز دے دے تو وہ ضائع نہیں جاتی. دوسری بات پتہ چلی کہ والدین کی اطاعت کرنا, ماں کا حکم ماننا بندے کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے, لیکن ساتھ میں دنیا میں بھی فائدہ دلاتا ہے. اگر اس نے والدہ کی اطاعت نہ کی ہوتی 6 دینار کے اندر اپنی گائے بیچ دیتا, لیکن والدہ کی اطاعت کی پوری کھال اس نے سونے کی بھر کر لی, اسے والدہ کی اطاعت کا جو ہے اجر ملا. تیسری بات, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے جب فرما دیا نا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَتَتَّخِذُوهَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب آپ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو, اگر قوم کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتی تو وہ حکم مانا جاتا, لیکن قوم نے سوال کیے, سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے انہیں اس گائے کی نشانیاں بتا دی گئی. برحال دنیا کی انوکھی ترین گائے ہے. قرآن کے اندر سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت جو ہے اسی واقعے کو بیان کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے قرآن پاک کو سمجھیں, قرآن پاک کو پڑھیں, ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس قرآن سے جو ہے اپنے عقائد, اپنے نظریات جو ہے وہ ماخذ کریں, اسے اخذ کریں. ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے, قرآن کے اندر کیا چیز ہے. آخر میں یہ بتاتا ہے قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں, اور میرے آقا وہ ہیں جس میں عیب نہیں. جب جمی کل علم ہے قرآن کے اندر, کون کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں.